آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور ایرانی صدر پزشکیان نے اس یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ باقاعدہ اس کی تقریب تو کل ہوگی اور اس میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، انہوں نے توثیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس دستاویز پر دستخط کر دیے اور پزشکیان صاحب نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ گو کہ الگ الگ مقامات پر یہ دستخط کیے گئے ہیں۔ فرانس میں آج کل موجود ہیں صدر ٹرمپ صاحب، G7 اجلاس میں موجود ہیں، وہاں پہ اس دستاویز پر ان کی طرف سے کئی لوگوں کے سامنے سائن کیے گئے ہیں، جبکہ پزشکیان نے تہران میں یہ سائن کیے ہیں اور شہباز شریف کی طرف سے اس کی توثیق کی گئی۔ اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی کل جا رہے ہیں وہاں پہ اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب بھی جا رہے ہیں، بلکہ فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں اور ساتھ ان کے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں۔ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، بہرحال یہ دونوں شخصیات وہاں پہ موجود ہوں گی اور صدر ٹرمپ صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ یہ نئی بات ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے کالیباف صاحب اس پر سائن کریں گے اور امریکہ کے JD وینس اس پر ان کے نائب صدر سائن کریں گے، لیکن اب جو پروٹوکول سامنے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پہ صدر ٹرمپ صاحب سائن کریں گے۔ تو پزشکیان وہاں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اگر وہاں پہ صدر ٹرمپ صاحب چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، پہلے تو کہا گیا تھا کہ یہ تقریب جنیوا میں ہوگی، لیکن اب یہ کہا گیا کہ ورجن ان کا ایک آئی لینڈ ہے، وہاں پہ جزیرے پر یہ تقریب ہوگی، سیاحتی مقام ہے۔ صدر ٹرمپ صاحب وہاں پہ جائیں گے اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ پزشکیان صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے اور واقعی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، بہت بڑی تقریب تو ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک تاریخی مرحلہ ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے اس میں بھی مینگنیاں ڈالنے کی کوشش کی گئی، مینگنیاں بلکہ ان کی طرف سے تو ایک طرح سے لیڈنا ہی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو حتمی نہ سمجھا جائے۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں صدر ٹرمپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس بارے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مفاہمتی یادداشت حتمی ڈیل نہیں، معاہدہ 60 روز میں نہ ہوا تو بمباری ہو سکتی ہے۔ اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے اس معاملے میں، اس معاہدے میں، اس یادداشت میں مینگنیاں ڈالنے بلکہ لیڈنے ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لیڈنے اور مینگنیاں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مینگنیاں تو ظاہر ہے کہ بکری بھیڑیں وغیرہ دیتی ہیں، جبکہ لیڈنے اونٹ اور گدھے دیتے ہیں، ان کے مینگنیوں کو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو پھر لیڈنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان دے کہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاریخی معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ G7 ممالک کی طرف سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ صدر میکرون کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے لبنان میں جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکی، نئی قیادت معاملات کو دانش مندی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم فولش ہیں، بیوقوف ہیں، ان سے لبنان کے معاملے پر اختلاف ہے، اسرائیل کو چاہیے حزب اللہ سے بہتر برتاؤ کرے، یہ بھی صدر ٹرمپ صاحب ہی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ امید ہے ایران مستقبل میں ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ جنگ میں ایران کو $2 ٹریلین کا نقصان پہنچا، امریکہ کے پاس ایران کی بہت زیادہ رقم منجمد ہے، ہمیں کسی نہ کسی وقت یہ رقم تو واپس کرنا ہوگی، یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس کو تھوڑا حوصلہ افزا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ $300 ارب ایران کو دے دیے جائیں، تو ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ٹرمپ صاحب پھر جائیں، لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایران کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو طے ہوگا اگر اس کے مطابق معاملات نہ چلے تو پھر 1% بھی ایران کو نہیں ملے گا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ماشاءاللہ سے آج ہی وہاں پہ چلے جائیں گے، کل وہاں پہ موجود ہوں گے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات وہاں پہ پہنچ رہی ہیں، ورجن آئی لینڈ پر، ورجن جزیرے پر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی ساری شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں، جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا زیادہ تر کو امریکہ نے قبول کیا، امریکہ نے تسلیم کیا۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ نکات کسی کے سامنے نہیں لائے جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر خود امریکہ کی طرف سے ہی یہ لیک نہیں بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا نیتن یاہو کی طرف سے کہ مجھے بھی یادداشت دکھا دی جائے، ان کے حوالے بھی یہ معاہدہ کر دیا، یادداشت کر دی گئی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک اور ان کے اتحادی فوری مستقل جنگ بندی پر متفق، لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں ختم ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تیسرے نقطے میں کہا گیا ہے کہ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کے اندر مذاکرات مکمل کرنے کا ہدف باہمی رضامندی سے توسیع ممکن ہے۔ چوتھے نقطے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ فوری طور پر ایران کے خلاف بحری
نئی پابندیاں ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا اور 30 دن میں مکمل خاتمہ کرے گا۔ 14 نکات میں سے 5 میں کہا گیا ہے کہ ایران 60 دن تک خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ 6 نکتے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور علاقائی شراکت دار ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب کے منصوبے پر کام کریں گے۔ نمبر 7، امریکہ اقوام متحدہ IAEA اور یک طرفہ امریکی پابندیوں سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کے شیڈول پر اتفاق کرے گا۔ نمبر 8، ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ افزودہ یورینیم کے ذخائر پر IAEA نگرانی میں اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا۔ 9 نکتے میں کہا گیا ہے کہ حتمی معاہدے تک دونوں فریق موجودہ صورتحال برقرار رکھیں گے۔ ایران جوہری پروگرام میں توسیع نہیں کرے گا اور امریکہ نئی پابندیاں یا اضافی فوجی تعیناتی نہیں کرے گا۔ 10 نکتے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی تیل، پیٹرولیم مصنوعات، متعلقہ مالیاتی خدمات کے لیے فوری رعایتیں جاری کرے گا۔ 11، ایران کے منجمد اثاثے اور فنڈز مرحلہ وار استعمال کے لیے دستیاب بنائے جائیں گے۔ 12 نکتے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے مشترکہ ایگزیکٹو میکانزم قائم کیا جائے گا۔ 13 نکتے میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی، بحری اقدامات، تیل کی برآمدات اور فنڈز کی بحالی جیسے ابتدائی اقدامات کے بعد حتمی معاہدے پر باضابطہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ 14 نکات میں سے آخری نکتے میں کہا گیا ہے کہ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ آپ کے سامنے یادداشت رکھ دیا اور ایران کی طرف سے جو نکات تھے وہ سارے کے سارے تسلیم کر لیے گئے ہیں، تاہم امریکہ کی طرف سے بھی کئی مطالبات ہیں۔ ایران یہاں پہ اس میں کامیاب ہوئے تو ان کو پیسے ان کے مل جائیں گے، اور دوسرا یہ جس طرح سے امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سارے کا سارا یورینیم وہاں سے اٹھایا جائے گا، امریکہ لایا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا تو ان کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی۔ دوسرا ان کا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ ایران سے ہم نے یورینیم کو واپس لینا ہے۔ دونوں کے دونوں مقاصد اسرائیل اور امریکہ کے پورے نہیں ہوئے، لیکن ایران کی طرف جو مطالبات کیے گئے زیادہ تر وہ مان لیے گئے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یقینی طور پر ایران کے یہ حق میں معاہدہ ہے، ایران کو ایک تو $300 ارب مل جائیں گے۔ امریکہ تو وہ دے گا جو اس کے پاس ایران کے منجمد اثاثے ہیں، لیکن یہ رقم جو $300 ارب ہے یہ خلیجی ممالک دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایران کو اتنا زیادہ پیسہ مل جائے گا تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کا $3 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے، تاہم $300 ارب سے کچھ نہ کچھ تو ان کو ریلیف ملے گا ہی۔ تو یہاں پہ ایران کا بہت بڑا فائدہ ہوا اس معاہدے میں، اور ایران سے زیادہ پاکستان کا فائدہ ہوا۔ پاکستان کو کس طرح سے فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے جنگ میں کوئی نقصان ہی براہ راست نہیں ہوا، ویسے پوری دنیا کا نقصان ہوا، پاکستان کا براہ راست کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے، ایران کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور پاکستان کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے مزید تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، اور پاکستان اور ایران کے مابین جس طرح سے گیس کے معاہدے ہیں ان پر بھی عمل درآمد ہوگا، اور پاکستان ایران سے پیٹرول بھی سستا خرید سکے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کا پیٹرول پاکستان کو 20-25 روپے لیٹر پڑے گا۔ تو اس سے پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ایران سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو سائن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے سائن ہوں گے اور اس پر پزشکیان صاحب کے سائن ہوں گے، براہ راست وہ بیٹھیں گے وہاں پہ سائن کریں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ ڈرافٹ سارے کا سارا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے وہاں پہ اس معاہدے پر فیلڈ مارشل صاحب کے سائن ہوں گے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور جب فیلڈ مارشل صاحب سائن کر رہے ہوں گے تو ہمارے شہباز شریف صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے۔ بہت خوبصورت یہ منظرنامہ ہوگا، پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے، ایوارڈ ہے۔ آج کل ٹرمپ صاحب فرانس میں موجود ہیں، وہاں ان کی طرف سے کہا گیا کہ مودی میرے بڑے دوست ہیں، مودی میرے بڑے یار ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا دیا کہ اگر انڈیا پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ مودی میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں تو جب تک یہ وزیر اعظم ہے اس وقت تک تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی حملہ کرے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بات کر دی کہ پاکستان نے اگر حملہ کیا، پاکستان نے کبھی انڈیا پر حملہ نہیں کیا۔
یہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کیونکہ پاکستان نے نہ حملہ کیا نہ کرنا، لیکن پاکستان جواب تو ٹھوک کے دیتا ہی ہے، اور یہ خطرہ ٹرمپ کو ہے کہ چین ان پر حملہ نہ کر دیجیے، سارا کچھ چین کو ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے ان کا 7واں بحری بیڑا 1971 میں چلا تھا، آج تک وہ وہاں پہ نہیں پہنچا۔ اس طرح امریکہ کسی کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے تو عمل اسی طرح سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس طرح سے امریکہ بات کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ ایک لمحے کی بات دوسرے لمحے بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف جو کہا گیا، مودی کو کہا گیا، آپ سمجھ لیں کہ تیفل تسلی دی گئی ہے۔ اس ویلا کی ریکارڈنگ کے آخری مرحلے میں کوئی تازہ ترین خبریں بھی آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جمعہ کو جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ملاقات پر ابھی دستخط یا حتمی شیڈول طے نہیں ہوا، تاہم آئندہ چند دنوں میں پیش رفت متوقع ہے۔ ایرانی ترجمان نے مزید کہا کہ چونکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کیے گئے ہیں، اس لیے جمعہ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں متوقع دستخطی تقریب اب نہیں ہوگی، تاہم ایرانی اور امریکی مذاکراتی ٹیم میں جنیوا پہنچنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جبکہ ممکنہ بالمشافہ ملاقات کے بارے میں فیصلہ آئندہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ فی الحال ایسی ملاقات کے منصوبے عارضی طور پر مؤخر ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، تاہم ایک ترجمان نے معاہدے پر دستخط ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ادھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس دستاویز پر سائن کر کے دنیا کو دکھائے گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔